بسم اللہ السلام علیکم۔ میں نے چارلی کرک صاحب کے قتل کے اوپر ایک مذمتی ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس کا ایک انگریزی میں پوسٹ بھی لکھا تھا۔ اردو ویڈیو کے اوپر تو مجھے بے شمار لوگوں نے بڑی سپورٹ اور بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیا، لیکن جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ جو انگریزی کا پوسٹ تھا اس کے اوپر تمام ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر دنیا جہان سے انگریزوں نے رسپونڈ کیا بڑا ہی پازیٹیولی، جبکہ اس کے اندر میں نے چارلی کرک صاحب کی غلطیوں کو بھی اجاگر کیا تھا، غیر مسلموں کی بھی غلطی کا اجاگر کیا تھا، اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں کی تھیں جو کہ ٹریگر کر سکتی تھیں ان کے ایموشنز کو، جبکہ میں نے اس میں کوئی سخت بات نہیں کی تھی۔ اپنا ایک درد، اپنا ایک دکھ جو فلسطین کے حوالے سے تھا اس میں پیش کیا تھا۔ لیکن جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ 99% انگریزوں نے، غیر مسلموں نے میرے اس پوسٹ کو سپورٹ دی اور اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دیا۔ چند ایک غیر مسلم، ایتھیسٹ اور کرسچنز نے کچھ اعتراضات اٹھائے، لیکن وہ بڑے ہی اخلاقی انداز میں، علمی انداز میں اٹھائے، لیکن وہ ٹپیکل وہی پرانی باتیں تھیں جو کہ اکثر کرسچنز کرتے ہیں، جس سے مجھے ایک بات کا یہ اندازہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ ایک فرض ہے کہ وہ بے شک ڈاکٹر بھی بنیں، بے شک وہ انجینئر بھی بنیں، MBA بھی کریں اور دنیا کی جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن دین اسلام کے علم کو ضرور حاصل کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں ویڈیوز ہونے کے باوجود غیر مسلم، کرسچنز اور ایتھیسٹ اس طرح کے سوال آج تک کر رہے ہیں جن کے جواب مجھ جیسے ایک نالائق انسان نے، جو کہ دین کا بہت ہی حقیر سا علم جانتا ہے، جب اس نے تمیز سے ان کو دیے تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ہمیں کبھی کسی نے بتائی نہیں تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے آفیسز میں، دنیا جہان میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ کے پاس یہ بیسک دین کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو جواب دیں، شاید کہ وہ بچ جائیں، شاید کہ وہ اپنے ہی دین میں رہتے ہوئے مزید ایک اچھے کرسچن بن سکیں، یا اگر وہ کافر ہیں یعنی کہ اللہ کے ایگزسٹنس میں یقین ہی نہیں رکھتے، شاید کہ ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے اور وہ دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی طرف آنے میں موٹیویٹ ہو جائے۔ یہ آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خیر، میں بات کی طرف آتا ہوں، صرف اور صرف اس کا شارٹ ایک وہ دیتا ہوں گلمپس، وہ تو بہت طویل ہے میری گفتگو ان سب کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو اعتراض اٹھایا وہ یہی تھا کہ آپ کے جو نبی ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کیوں اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک چھوٹی عمر کی امی عائشہ سے نکاح کیا، جبکہ وہ 6 سال کی تھیں، پھر اس کے بعد 9 سال کی تھی تو رخصتی کی۔ ٹپیکل وہی گھسا پٹا الزام ہمیشہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سب سے پہلا اعتراض، چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، وہ یہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہسٹری کی بات ہے، اس کے اوپر وہ ان کو جو بھی ان کے اعتراضات ہیں اس کو لے کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ سیکنڈ چیز جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو نبی تھے وہ ہمیشہ لڑائی کی، جنگوں کی بات کرتے تھے، حکومت کر رہے تھے۔ وہ آپ ہمارے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے ان کی زندگی کتنی سادہ تھی، صحیح ہے، وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کوئی جنگوں کی بات نہیں کی۔ اگر کسی نے آپ کو یہاں تھپڑ مارا اپنا دوسرا گال آگے کر دو، آپ کے نبی جو ہیں وہ بدلہ لینے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دوسرا اعتراض ہو گیا۔ اور تیسرا اعتراض کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے امی عائشہ کے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، ایک انہوں نے جنگوں کا اعتراض اٹھایا تھا، اور ہاں کہ اتنی ساری ان کی شادیاں تھیں، اتنی ساری انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں، اگر وہ ایک نبی تھے تو اتنی ساری شادیاں کیوں کر رہے تھے، وہ تو اپنے کام پہ فوکس کرتے۔ ٹپیکل پرانے زمانے کے وہی اعتراضات جس کے اوپر علماء کرام اتنا خوبصورت انداز میں ڈیفینڈ کر چکے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لاتعداد ویڈیوز ہر زبان میں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر اور ہر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، آپ چاہو تو اس کو جاؤ، تلاش کرو، سرچ کرو۔ لیکن میں نے بڑے ہی محترم، محبت اور پیار کے انداز میں ان سے خفا ہوئے بغیر ان کو 3-4 جوابات دیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے ان کو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر، میں تو ایک عالم دین نہیں ہوں، اور میں جو ہوں دین کا بہت ہی مختصر علم رکھتا ہوں، لیکن جو آپ نے سب سے پہلا اعتراض اٹھایا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے پہ کہ وہ چھوٹی عمر کی تھیں اور انہوں نے ان سے نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے رخصتی بھی کر دی، اس کے اوپر بے شمار مستند علماء کرام نے
اس بات کو تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں پروو کر دیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال نہیں تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال نہیں تھی، بلکہ نکاح کے وقت ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً کوئی کم و بیش 15 یا 16 سال کے قریب تھی، یا شاید اس سے تھوڑی نیچے تھی، لیکن رخصتی کے وقت وہ 18 سال کی یا اس سے تھوڑی بڑی تھیں۔ یہ بے شمار، اس کے اندر میں مزید وضاحت نہیں دوں گا، آپ یوٹیوب پہ جائیے، آپ وہاں پہ سرچ کیجئے، بے شمار مستند علماء کرام نے اس کے اوپر سپورٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی خود عقل سے کام لیجئے۔ یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس کے اندر بے شمار دین اسلام کے دشمنوں نے اس طرح کا علم، اور صرف ہمارے اسلام کی کتاب نہیں، کرسچینٹی کی کتابوں کے اندر، ہماری جو ہے یہ ہندوازم کی کتابوں کے اندر، جیوز کی کتابوں کے اندر انسانوں نے رد و بدل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی۔ اور ہماری جو احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں علماء کرام کی مدد سے۔ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس حدیث کا کیا پس منظر ہے، داڑھی کی ہی حدیث کو لے کے، کپڑوں کی حدیث کو لے کے، نماز کے طریقے کے معاملات کو لے کے ہم علماء کرام سے اس کی مدد لیتے ہیں، جنہوں نے اپنے پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں ان علوم کو حاصل کرنے میں۔ ہم جو ہیں بیٹھے بیٹھے یوٹیوب کے اوپر 2 ویڈیوز دیکھ کے، ہم جو ہے احادیث کی کتاب میں سے 3 احادیث پڑھ کے فوراً اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ آپ علماء کرام سے سب سے پہلے مدد لیجیے، اور علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں کے اندر اگر کوئی ایسی حدیث موجود ہے تو اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے وہ میچ ہوتی ہے حالات اور واقعات کے ساتھ، اور وہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امی عائشہ کا جس وقت نکاح ہوا وہ ایک ایسی عمر کو پہنچ چکی تھی جب وہ گڑیاؤں سے کھیلنا تقریباً جو ہے وہ کم ہو چکا تھا، اور ایسے معاملات ہو چکے تھے کہ وہ ایک بڑی عمر کی لڑکی ہو چکی تھی، اور رخصتی کے وقت وہ باقاعدہ بالغ ہو چکی تھی۔ تو میں اس کے اوپر مزید آپ کو وضاحت نہیں دوں گا، آپ کی مرضی ہے۔ میں نے بڑے ہی تمیز سے ان انگریزوں کو یہ بات بتائی، میں نے کہا آپ جائیں ریسرچ کریں، امی عائشہ نہیں تھی اتنی چھوٹی، وہ ایک باقاعدہ بالغ لڑکی تھی۔ آپ یقین کیجئے میں نے اتنی سی بات کی، میں نے کوئی ثبوت نہیں دیا انہیں، اور وہ قائل ہو گئے، وہ لٹرلی قائل ہو گئے۔ انہوں نے اس کے اوپر پھر کوئی جھگڑا نہیں کیا، نہیں آپ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا کی علماء کرام اس کے اوپر بات کر رہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، چپ کر کے وہ گئے ہوں گے، انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی، ان کو ثبوت ملا ہوگا، وہ خاموش ہو گئے ہوں گے، ان کے دل کو اطمینان پہنچ چکا ہوگا۔ دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں، ان کو فساد کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو کہ باقاعدہ سرچ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو جب میں نے جواب دیا، وہ گئے ہوں گے، انہوں نے سرچ کیا ہوگا، ان کو جواب ملا ہوگا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی اس میں سے دوبارہ میرے پاس نہیں آیا یہ بولنے کے لیے کہ میں تو یہ دیکھو تمہاری ویڈیو۔ لمبی ان سے میری بحث ہوئی، لیکن اس جواب کے بعد وہ خاموشی سے اس چیز کے اوپر پیچھے ہو گئے۔ جنگوں کی بات کے اوپر جب میں نے ان کو جواب دیا تو میں نے ان سے کہا کہ صرف اور صرف قرآن حکیم جنگوں کی بات نہیں کرتا، ہندوؤں کی کتاب، بائبل، جیوز کی کتاب، تمام کتابیں جنگوں کی بات کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی دین وائلنس کو فروغ نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب خون خرابے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ جب بھی یہ باتیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کرتے ہیں تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے۔ آپ ہمیشہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام دین فطرت ہے، وہ نیچر کے بہت کلوز ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ بدلہ بھی لیتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، اپنی خاندان کو، اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ لڑتا بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام فطرت کے انگیزٹ بات کرے؟ تمہارے ملک پہ حملہ کرو تو بیٹھ جاؤ، معاف کر دو، صرف بات کرو، تلواریں اپنی پھینک دو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو، ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ تو فطرت کے اگینسٹ بات ہے۔ آپ کے خاندان کو پورے کو کاٹ کے مار دیا کسی نے، آپ بدلہ ہی نہیں لوگے، آپ کہو گے نہیں میں آخرت میں دیکھ لیا جائے گا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ دین فطرت ہے، نیچر کے بہت زیادہ کلوز ہے، تو اس لیے دین اسلام کے اندر وہ باتیں شامل ہیں جو انسان کی دل کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جس کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں وہ تو پھر ہر چیز کے اندر نقص نکالے گا۔ تو آپ کے باقی مذاہب بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں، پر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کبھی بات نہیں کرو گے۔ آپ دیکھو گے کہ وہ جو اللہ کے نبی نے جب جنگ کی بات کی یا خود جنگ میں حصہ لیا ایز اے کمانڈر،
تو وہاں پر ایسے حالات کریٹ کر دیے گئے تھے جہاں پہ جنگ ہم پہ مسلط کر دی گئی تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. ورنہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ تمام انسانیت اللہ کے دین پر آ جائے, بات کے ذریعے, محبت کے ذریعے, پیار کے ذریعے, معافی کے ذریعے. دین اسلام اس لیے تھوڑی پھیلا ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ بہت خوبصورت تھا, یا صحابہ کرام جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے, بڑے پیارے لگتے تھے, ان کی اخلاقیات, ان کے معاملات, اسی کو دیکھ کے لوگ جو ہے متاثر ہوتے تھے اور دین اسلام کی طرف آتے تھے. یہ تو چند ایک لوگ ہیں تنگ نظر ہوتے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی وجہ یا بہانہ نکالتے ہیں دین اسلام سے نفرت رکھنے کا, تو فوراً وہ جنگوں کی بات کرتے ہیں. اور جب نکاح اور شادیوں کی بات آئی کہ آپ کے نبی جو ہے اتنی شادیاں کیوں کرتے ہیں, آپ کے بائبل, آپ کے ہندوازم کی کتابوں میں, آپ کی جیوز کی کتابوں میں تمام انبیاء یا تمام جو ایسے نیک لوگ تھے ان کی بھی بے شمار شادیاں تھیں. لیکن میں اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتا کہ بے شمار شادیاں تھیں یا نہیں تھیں. اکثر کرسچنز کو یہ اعتراض ہوتا ہے کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی, تو وہ ہمیشہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار دیکھو, ایک ہمارے نبی ہیں. سب سے بڑی بات یہ, عیسیٰ علیہ السلام صرف آپ کے نبی نہیں ہیں, وہ ہمارے بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ غیر شادی شدہ تھے, کوئی جنگ نہیں کی, بڑی سافٹ زندگی تھی. اللہ کے نبی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کمانڈر تھے, کمانڈ کی, حکومت کی, شادیاں کی. تو کہتے ہیں یار آپ ہمارے نبی کو دیکھو, آپ اپنے نبی کو دیکھو. پہلی بات تو یہ دونوں ہمارے نبی ہیں, دونوں پہ ہماری پوری محبت, پیار اور حکومت ہے, ہم دونوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس بات کا جب میں جواب دے رہا تھا تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں بڑی حیران ہوں کہ آپ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری زمانے میں آئیں گے اور وہی ہمیں بچائیں گے, تو آپ تو ہمارے نبی کو بڑا پیار کرتے ہیں. تو میں نے سوچا یار اتنی ویڈیوز, اتنے علم کے باوجود ایک خاتون ایسی بات کری ہیں. پھر کہوں گا مسلمانوں, آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے دین کو حاصل کرو, تاکہ ایسے لوگ اتنی ویڈیوز کے باوجود ان تک دین اسلام نہیں پہنچا, آپ ان کو بتاؤ کہ یار اصل حقیقت کیا ہے. میں نے ان کو سب سے پہلے یہی جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور آخری زمانے میں ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا تھا, ان کو اللہ نے اپنے پاس اٹھایا تھا, اور وہ دوبارہ آئیں گے دنیا کے اندر, اور وہی ہمیں لیڈ کریں گے. لیکن ایک نبی کی حیثیت سے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی حیثیت سے. وہ ان کے امتی بن کے آئیں گے. اور میں نے اس کے اندر ان کو بات بتائی کہ آپ کے جو یہ اعتراضات ہیں نا کہ ہمارے نبی نے شادی نہیں کی, ہمارے نبی نے جنگ نہیں کی, میں نے کہا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ کمانڈر بھی بنیں گے, وہ جنگ بھی کریں گے, وہ جنگ کو انشاءاللہ جیتیں گے بھی. دجال کا قتل ان کے ذریعے ہوگا, اس کے بعد وہ نکاح بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی اولاد بھی ہوگی, اور انشاءاللہ ان کا ایک انسان کی طرح, جیسے ایک انسان کے ساتھ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ان کا اس دنیا کی زندگی میں انتقال بھی ہوگا. وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیچرل پروسیس سے جائیں گے. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیوائن ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ دوبارہ ایک ریزریکٹ ہو کے آئیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ اللہ کے پاس ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو محبت و پیار سے اللہ نے رکھا ہوا, وہ واپس آئیں گے. یہ باتیں میں نے بڑی اپنے اس کم علم نالائق انسان نے اپنے محدود علم کے ساتھ جب ان کے سامنے رکھی, آپ یقین کیجئے وہ 100% قائل ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان ہو گئے یا وہ غیر مسلم, وہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا, اور جو کرسچن تھے وہ بھی مسلمان, نہیں, وہ اپنے اس پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً جو ہے اپنا عقیدہ چھوڑ گئے. لیکن آپ یقین کیجئے اتنا پازیٹیو فیڈ بیک تھا ان کا, انہوں نے کہا ہمیں یہ بات زندگی میں کبھی کسی نے اس طرح سے نہیں پہنچائی تھی. اس میں دو باتیں, ایک وہ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں زبان کا میٹھا بول, میں جذباتی نہیں ہوا, میں غصے میں نہیں آیا, میں نے بڑے پیار سے ان کو یہ بات بتائی اور بڑے اچھے انداز میں بتائی, اور اپنا مدعا سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان کو بتایا کہ اسرائیل کے بچے کی بھی ہلاکت پہ ہمیں دکھ ہے اور ہمیں فلسطین کی, لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا ہے. وہ میری بات سے قائل ہو گئے. اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ مسلمانوں, آپ پر فرض ہے اپنے دین کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اچھی بات پہنچاؤ, یہ آپ پہ فرض ہے. جزاک اللہ خیر, شکریہ, السلام علیکم.